ناظرین، بات کریں گے ڈرامہ سری احسان فراموش میں جس طرح فلک نے کبیر کی فیملی کو ٹارچر کیا تھا اور ہر بات اپنی منوائی تھی، وہ حمزہ کی فیملی کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنی ہر ایک وہ بات منوانا چاہتی ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ فلک کے اشاروں پر چلے۔ لیکن ناظرین، ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ بالکل بھی کبیر کی طرح نہیں ہے، تو اس لیے وہ فلک کی کبھی بھی ان ناجائز خواہشات کو نہیں مانے گا جس میں فلک ہمیشہ غلط ہو۔ تو جی ہاں دوستو، اسی طرح کے کچھ انٹرسٹنگ سین آپ کو ڈرامہ سری احسان فراموش میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کبیر اور نوال کے بارے میں، کیونکہ کبیر جو ہے جب وہ نوال کا رویہ اپنی بیٹی انعام کے ساتھ دیکھتا ہے ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی فلک کے ساتھ شادی کری۔ تو وہیں پر ناظرین دکھایا جائے گا نوال جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کام سے کبیر کے جیسے آفس میں جائے گی، تو وہاں پر ایک دم سے اچانک اس کی ملاقات ہو جائے گی حمزہ سے۔ لیکن جیسے وہ حمزہ کو اگنور کر کے آگے بڑھے گی، لیکن حمزہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کا جیسے ہاتھ پکڑتا ہے، تو نوال جو ہوتی ہے اس کو ایک بات سمجھا دیتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اب وہ کسی کی بیوی ہے، اور حمزہ جو ہے وہ سب پرانی باتیں جانے دے۔ لیکن حمزہ جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کی براس نکالنا چاہتا ہے، وہ نوال کو کچھ ایسی باتیں سنانا چاہتا ہے جس سے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ تو بالکل ویسے ہی کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ تم مجھے چیٹ کر رہی ہو، اسی وجہ سے میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، اب دیکھا جائے نوال جو ہے وہ بالکل بھی چپ نہیں رہنے والی اور وہ حمزہ کو کچھ ایسی باتیں سنائے گی جس وجہ سے حمزہ کے جو ہے وہ پاؤں تلے زمین نکل جائے گی اور وہ جو ہے وہ اپنے غصے پر بالکل بھی قابو نہیں رکھ پائے گا۔ تو دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا فلک جو ہوتی ہے وہ سارا دن گھر میں فارغ ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ اپنی چائے کی چسکیاں لے رہی ہوتی ہے تو وہیں پر حمزہ کی جو بانجی ہوتی ہے وہ بھاگتی ہوئی جیسے فلک کے پاس آتی ہے، تو فلک کی چائے ایک دم سے اس کے اوپر گر جاتی ہے اور فلک جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے غصے میں آ جاتی ہے، اور جیسے وہ حمزہ کی بانجی کو تھپڑ مارتی ہے تو وہیں پر آ جائے گی حمزہ کی بڑی بہن اور وہ اس کو ایک وارننگ دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ آج کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اور جیسے فلک آگے سے کچھ کہتی ہے تو حمزہ کی بہن کو ایک دم سے غصہ آ جائے گا اور وہ جیسے زوردار تھپڑ مارنے لگے گی، لیکن فلک جو ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا حمزہ جو ہوتا ہے وہ فلک کی وہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، اور جس وجہ سے جب فلک حمزہ کو دیکھتی ہے تو ایک دم سے چونک جاتی ہے۔ لیکن حمزہ جو ہوتا ہے وہ فلک کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان دونوں سے معافی نہیں مانگی تو وہ رہا دروازہ، تم ہمیشہ ہمیشہ اس گھر سے جا سکتی ہو۔ لیکن جی فلک جو ہے وہ یہ بات سمجھ رہی تھی کہ حمزہ جو ہے وہ اس کا ساتھ دے گا اور اس کی بڑی بہن اس کی بیٹی کو اپنے گھر سے باہر نکال دے گا، لیکن حمزہ جو ہے وہ بالکل بھی کبیر کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی وہ فلک کے اشاروں پر چلنے والا ہے۔ تو نہ ہی فلک جو ہے وہ اتنی آسانی سے معافی مانگنے والی نہیں ہے۔ تو دوسری طرف نہ دکھایا جائے گا فلک حمزہ سے یہ کہتی ہے کہ میں سارا دن گھر میں فارغ ہوتی، میں بھی تمہارے ساتھ آفس جانا چاہتی ہوں، تو آگے سے حمزہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ایک صاف صاف بات کر دیتا ہے کہ تم کل سے آفس نہیں جاؤ، کیونکہ ناظرین حمزہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے تو نوال سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن نوال جب اس کو وہ ساری باتیں بتاتی ہے کہ تم صرف فلک کو ڈیزرو کرتے تھے، تو اسی وقت اس کو اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ نوال جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے وہ فلک کے اوپر چلاتا ہے اور فلک کے ناظرین برے دن اب شروع ہونے والے ہیں۔